السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام میں سبقت لے جانے والوں کا ایک ایسا عظیم قافلہ ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کا غرور اپنی ذات سے اتار پھینکا۔ وہ اسلام کا عظیم پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہوئے جس میں انہوں نے حقیقی زندگی کے آثار پائے۔ یہ سبقت لے جانے والے صرف مرد ہی نہیں تھے بلکہ خواتین نے بھی اس میدان میں بڑا نام پایا۔ وہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوئیں۔ آخرت میں بلند درجات کے حصول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر کا حصہ دار قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا سے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے جانثاروں کے ہمراہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں بہت سے قریش جمع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ان لوگوں کے سامنے ایک دردمندانہ تقریر کی جس میں ان کو کفر و شرک پر 3 حروف بھیج کر دین حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ مشرکین دعوت توحید تو کیا قبول کرتے، اس پر ان کا الٹا اثر ہوا۔ ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ لوگ سخت مشتعل ہو گئے، چاروں طرف سے ہجوم بنا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کو نہایت بے دردی سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کا خاص نشانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو روسائے قریش میں بڑا بردبار سمجھا جاتا تھا، وہ تو اس قدر غصے میں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر اپنے سخت تلے والے جوتے سے پے در پے کئی ضربیں لگائیں اور پھر ان کے پیٹ پر چڑھ کر کودتا رہا۔ اس زد و کوب سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں کی وجہ سے ان کا چہرہ مبارک پہچانا تک نہیں جاتا تھا۔ اس موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے دھکیل دینے کے سوا اور کچھ نہ کہا۔ اس کی وجہ کچھ تو رئیس بنو ہاشم حضرت ابو طالب کی وجاہت تھی اور کچھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زوجیت کا لحاظ تھا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ بعض لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مار رہے ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے مسجد الحرام پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے پنجے سے چھڑایا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور اتنے شدید زخمی تھے کہ ان کا جاں بر ہونا مشکل نظر آتا تھا۔ بنو تیم ان کی حالت دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور للکار کر کہا کہ اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو خدا کی قسم ہم ان سے انتقام لیں گے اور عتبہ بن ربیعہ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر لے گئے۔ اب صدیق اکبر کے والد اور بنو تیم کے لوگوں نے ان کو مسلسل پکارنا شروع کیا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ عصر کے بعد کہیں ہوش میں آئے اور بات کرنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر بنو تیم کے لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے غصے میں آ کر طعنے دینے لگے کہ تم اس حالت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں چھوڑتے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر سے یہ کہہ کر چل دیے کہ تم تو خود ہی ان کی خبرداری اور تیمارداری کرو، اگر یہ کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھلا دینا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ام الخیر نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کچھ کھائیں پئیں، لیکن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور برابر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ ام الخیر جو اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئی تھیں، ہر بار یہی جواب دیتی تھیں کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کی کچھ خبر نہیں۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ ام جمیل کے پاس جائیے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیجیے۔ ام الخیر اسی وقت ام جمیل کے پاس پہنچی اور کہا کہ ابو بکر سخت مجروح ہے اور اس نے تم سے محمد بن عبداللہ کا حال دریافت کیا ہے۔ ام جمیل نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ اگر تم پسند کرو میں تمہارے ساتھ ابو بکر کے پاس چلوں۔ ام الخیر نے کہا ہاں چلو۔ ام جمیل صدیق اکبر کے گھر پہنچی تو ان کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو گئیں اور بے اختیار ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، خدا کی قسم جن لوگوں نے آپ سے یہ سلوک کیا ہے وہ بے شک کافر اور فاسق ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ام جمیل نے جواب دیا دار ارقم میں۔
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم جب تک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ام جمیل اور ام الخیر حضرت ابو بکر صدیق کو سہارا دیتی ہوئی دار ارقم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور جھک کر صدیق اکبر کی پیشانی چوم لی۔ یہ دیکھ کر دوسرے مسلمانوں پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ دونوں خواتین جو حضرت ابو بکر صدیق کو سہارا دے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائی تھیں، ان میں ام جمیل تو پہلے ہی نبی علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل تھیں، البتہ ام الخیر ابھی تک اسلام میں نہیں داخل ہوئی تھیں۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی کہ اے اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت ان کے لیے دعا کی اور وہ بھی نعمت ایمان سے فیضیاب ہو گئیں۔ یہ ام جمیل کنیت کی خاتون جن کو بعثت نبوی کے بالکل ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا اور جن پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے حد اعتماد تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ بڑی ثابت قدم اور پختہ عقیدے کی مسلمان تھیں۔ ان کی ثابت قدمی کے باعث ایک ایسی ہستی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی جس نے آگے چل کر دنیا بھر میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ ہستی ان کے بھائی فاروق اعظم بن خطاب تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا عقل مندی، معاملات میں دور اندیشی، فطرت میں صفائی اور دل کی پاکیزگی جیسے اوصاف کی مالک تھیں۔ ان کا ایمان ایسا تھا جس میں کسی شک کی گنجائش نہ تھی، اسی لیے وہ پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے والی خواتین میں شامل ہوئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد جن خواتین نے اسلام قبول کیا وہ ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اسماء بنت ابی بکر اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہن ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب بن نفیل بن عبد العزہ کی شادی حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید سے ہوئی جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد جو ہی دعوت حق کا آغاز فرمایا، حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور فاطمہ بلا تعمل آگے بڑھے اور دین حق کے ساتھ ہو گئے۔ ان سے پہلے صرف چند گنتی کے اشراف نے اسلام قبول کیا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب سے پہلے صرف 26 آدمی ایمان لائے تھے۔ حضرت فاطمہ 27ویں مسلمان تھیں اور حضرت سعید 28ویں مسلمان تھے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کو السابق الاولون میں بھی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جس زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی سعادت ملی، ان کے نامور بھائی عمر بن خطاب دین حق کی مخالفت میں پیش تھے۔ یہ حضرت فاطمہ کی ثابت قدمی ہی تھی جس نے ایک دن ان کو عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت فاطمہ کی کتاب زندگی کا یہ تابناک باب ہے اور بہت سے ارباب سیر نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ جب کوئی فاطمہ بنت خطاب کی حالات زندگی پر طائرانہ نظر ڈالتا ہے تو ضرور اس واقعے کی طرف نظر اٹھتی ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا فاتحانہ پیغام پایا جاتا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں عبرت کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہے یا حاضر دماغی سے کان لگا کر بات کو سنتا ہے۔ مستند کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی داستان بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ان تمام روایات کا خلاصہ کلام یہ ہے: حضرت عمر 5 سال تک اہل حق پر ہر قسم کی سختیاں کرنے کے باوجود جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اسلام سے دور نہ کر سکے تو انہوں نے مجبور ہو کر اس شمع حق ہی کو بجھانے کا ارادہ کر لیا جس کے اہل حق پروانے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہوئے تو مشرکین قریش کے پندار پر سخت ضرب لگی۔ انہوں نے مشتعل ہو کر ایک اجتماع عام کیا جس میں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا میں اسے 100 سرخ اونٹ جو بہت مہنگے ہوتے تھے اور 40,000 درہم بطور نقد انعام دوں گا۔ حضرت عمر بھی اس اجتماع میں موجود تھے۔ انہیں انعام کا لالچ تو نہیں تھا لیکن اپنی زور آوری اور طاقت پر بڑا ناز تھا۔ ابو جہل کی اشتعال انگیز تقریر سن کر جوش میں آ گئے اور بآواز بلند کہا، حکم لات و عزہ کی قسم، جب تک میں محمد کو قتل نہ کر لوں زمین پر نہیں بیٹھوں گا۔ دوسری طرف اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت ضروری ہے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کوہ صفا کے قریب مسجد الحرام کے اندر لوگوں کو دعوت توحید دے رہے تھے کہ ابو جہل وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی نبی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ اقدس پر ایک تماچا مارا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گوبر پھینکا اور پتھر بھی مارے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گھر چلے آئے۔ اس زمانے میں حضرت حمزہ اپنے آبائی دین پر قائم تھے اور دعوت حق کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنا بیشتر وقت سیر و شکار میں گزارتے تھے۔ اس دن حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ ایک لونڈی نے ان کا راستہ روک لیا اور چلا کر بولی، کاش تھوڑی دیر پہلے تم یہاں ہوتے تو اپنے یتیم بھتیجے محمد کا حال دیکھتے کہ ابو جہل کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر اس نے واقعے کی تفصیل سنائی تو حضرت حمزہ کا جذبہ حمیت جوش میں آ گیا۔ غضبناک ہو کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھے جہاں ابو جہل مشرکین کے مجمع میں بیٹھا شیخیاں بگھار رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے اپنی کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر للکار کر کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ جو وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں۔ کچھ آدمی دوڑ کر اس کی مدد کو پہنچے اور حضرت حمزہ کو پیچھے ہٹا کر کہا، اے حمزہ، شاید تم بھی اپنے دین سے منحرف ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہ نے للکار کر کہا، اگر ہو گیا ہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ خدا کی قسم، میرا بھتیجا جو کہتا ہے سب حق ہے، وہ خدا کا سچا رسول ہے۔ اتنا کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھے خوشی تو تب ہوگی جب آپ دین حق قبول کر لیں گے۔ حضرت حمزہ رقت آمیز لہجے میں بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین برحق ہے، اور یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قریش کے دو ستونوں عمرو بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں کسی ایک کو دولت اسلام سے نواز دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن الخطاب، الہی اسلام کو ابن حشام یا عمر بن خطاب سے عزت دے دے۔ یہ دعا فوراً عرش الہی پر پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کا دست بازو بنانے کے لیے چن لیا۔ اس واقعے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگنے کے دوسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اسلام کو شہید کرنے کا عزم لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے۔ اس نے کہا، عمر کہاں کے ارادے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ محمد کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا، اگر تو نے محمد کو قتل کر دیا تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ عمر نے کہا، لگتا ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا، اے عمر، تجھے ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، تیری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان دونوں نے تیرے دین کو ترک کر دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ تم نے بھی اپنا آبائی مذہب ترک کر کے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، کیوں نہ پہلے تمہیں ہی اس کا مزہ چکھاؤں۔ اس نے کہا، تم مجھ کو تو بعد میں مزہ چکھانا، پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر غصے سے بے قرار ہو گئے اور وہیں سے پلٹ کر حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ یہ واقعہ اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن کافی معروف ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہ دروازہ بند کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ سیدہ عمر کی آہٹ پا کر خاموش ہو گئیں اور قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے، لیکن آواز کان میں پڑ چکی تھی۔ پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ تو انہوں نے کہا، کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو چکے ہو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں نے دین محمد کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ان کی بہنوئی نے کہا کہ اے عمر، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر حق تیرے دین کے علاوہ کہیں اور پایا جائے تو کیا اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج ہے؟ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور اپنے آپ پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنے بہنوئی پر چڑھ دوڑے اور بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو وہ بھی اس کی زد میں آ گئیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کے بال پکڑ کر گھسیٹے اور ایک زوردار تماچا رسید کیا کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا، عمر، جو ہو سکتا ہے کر لو، لیکن اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ خون میں نہائی ہوئی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمر رضی اللہ عنہ مبہوت ہو گئے اور ان کا غصہ ندامت میں بدل گیا۔ عرب کے اس نامور فرزند جسے آگے چل کر فاروق اعظم بننا تھا، فاطمہ بنت خطاب نے اپنا خون بہا کر کسی اور ہی رستے پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد حضرت عمر بولے کہ جو کچھ تم لوگ پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یقین دہانی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کا ابتدائی حصہ ہی پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہونے لگا، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی،
یعنی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ یہ سننا تھا کہ دل پانی پانی ہو گیا اور رقت طاری ہو گئی تو زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی کے بال تر ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، ما احسن الکلام، یعنی کتنا پیارا کلام ہے۔ اس کے بعد اپنے بہن اور بہنوئی سے معافی مانگی اور کہا کہ میں سچے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضرت عمر قبول اسلام کے بعد اسلام کا ایک عظیم ستون ثابت ہوئے۔ فاروق اعظم کو اس رستے پر لانے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ ان کی استقامت اور اخلاص کا ہی نتیجہ تھا کہ قریش کے مرد آہن کا دل بھی پگھلا دیا اور آنن فانن مخالفین میں سے نکل کر اسلام کے علمبردار بن گئے۔ جب مسلمانوں کے قافلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو فاطمہ بنت خطاب اپنے خاوند سعید بن زید کے ہمراہ پہلے ہجرت کرنے والے مہاجرین کے قافلے میں شامل ہوئیں اور مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ دن بدن اسلامی معرکوں میں شریک ہونے لگیں اور اسلام کے قلعے کی تعمیر میں حسب استطاعت حصہ ڈالنے لگیں، اور اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاف شفاف علم و عرفان کے چشمے سے سیراب ہونے لگیں۔ حافظ ابن حجر نے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا سے حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت اس وقت تک خیر و برکت سے رہے گی جب تک ان میں دنیا کی محبت غالب نہیں آئے گی، علماء اللہ کے نافرمان اور قراء جاہل اور ظالم نہ بن جائیں۔ اگر دنیا اور فسق و فجور ان میں غالب آ گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ در منشور کی ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی، لیکن اہل سیر نے ان کے زمانہ وفات سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک لڑکا چھوڑا جس کا نام عبد الرحمن تھا، لیکن حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، زید اور اسود۔ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے بھائی اور ان کے خاوند سے راضی ہوا اور انہیں جنت الفردوس میں اپنی جوار رحمت میں ٹھکانہ عطا کیا، اور پرہیزگاروں کا یہ ٹھکانہ کتنا خوب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو زیر غور لاتے ہوئے اگر آج ہم یہ سوچیں کہ کوئی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، بلکہ وہ بنیاد بن سکتی ہے ایک ایسے ستون کی جو اسلام کو تھامے رکھے، دین حق کا کلمہ بلند کرے اور باطل کے سامنے جرأت کے ساتھ ڈٹ جائے۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔